السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اس طرح کے مزید اچھے بیانات خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے اور اچھی باتیں ویب سائٹ www.islamicurdouvideo.com کا وزٹ کریں۔ شکریہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ لوگ نا جن کے بال سفید ہو جائیں اور ہاتھ میں عصا آ جائے اور کمر جھک جائے، بات کرتے ہوئے کھانسی آ جائے، زور لگاتے ہوئے سانس چھوٹ جائے، یہ لوگ اس وقت آپ سے دیکھ سکتے ہیں،
لوگ اس وقت آپ سے اچھی غذاؤں کی بھی تمنا نہیں رکھتے، یہ اس وقت آپ سے آپ کے پیار کے لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بڑے ہمارے سروں پر سلام کریں اور ہمارے بزرگوں کی سفید داڑھی اور ہماری ماں کی ہمارا گھر 24 گھنٹے دن کے اجالے رات کے دن میں جگمگ جگمگ کرتا رہے تو کھانے پینے میں یہ ایسے معاف کر دیں گے، لیکن جب ان کی بیدری کی جاتی ہے نا تو ان کی عمر 100 سال سے بڑھ کر 70 سال رہ جاتی ہے، 25 سال کا چکر ہے۔ یہ ان سے برداشت آگے ہو یا غیر آگے، اپنا ہو یا محلے میں کوئی بزرگ ہو، ادب ایسا کر کے دکھانا میرے منہ سے دعا نکلے گی دائیں بائیں گناہوں سے پکڑ لیں گے، لیکن پہلے ہمارے پاس دعا جو یہ دعا دیں گے تو گناہ بھی کیا اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے منہ سے دعا نکلتی ہے تو اللہ کی رحمت فوراً ان کے منہ سے دعا نکلتی فوراً چپک دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے بھی اپنے اساتذہ سے بھی آگے نہیں بیٹھنا، ان کو آگے نہیں بٹھانا، چرپائی پر دیکھیں کہ میرے استاد میرے سے بڑا طالب علم جس کے سینے میں 4 کتابیں میرے سے زیادہ آگے ہیں، یا میرے ماموں میری خالہ میرے بڑے اگر بیٹھے ہیں تو میں تنگ نہ کروں تو کوشش کروں ان کا چہرہ بھی بس زیادہ گھور گھور کے نہ دیکھنا، اور ایسے بھی نہ بیٹھوں ان کے سامنے کھانسی آئے تو لوگوں کے ادب میں دبا دیں، ادب تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جب اماں کو یاد ہوتے کو یاد کرنے لگتا ہے تو ساری چیزیں نہیں کر پڑا، مطلب ابے کو ابے کہنے کے لیے اماں کو اس میں اللہ کی خاص پیار دیتا ہے، پر اگر اچھا لگے تو اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن مقصد بھی لانے مصطفیٰ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے، جب آئے نہیں کہ نہ بیٹی نہ باپ نہ ماں نہ بہن، جب چلے گئے تو ماں کے قدموں کو جنت لے کے چلے گئے، باپ کے قدموں کو جنت کا دروازہ دے کے چلے گئے، علماء اکرام کی زیارت کرنا لگی تو چہرے کا ثواب دے کے چلے گئے، یہ تین کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اللہ کی رحمت کی عرش کے سائے کے وعدے دے کے چلے گئے، بھوکے کو کھانا کھلانے کو جنت کے دسترخوان کے وعدے دے کے چلے گئے، ننگے کو کپڑا پہنانا کو جنت کی ریشمی لباس پہنانے کے وعدے دے کے چلے گئے، آئے تھے نہ وعدے تھے نہ ان وعدوں کی اہمیت تھی، جب آ گئے تو مکے کے رہنے والے سردار ابو لہب نے جب حضور نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے مانو گے، تو وہ خود آیا اور پہاڑی پر چڑھ کر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر آنکھوں کو مل کے پھر دیکھتا ہے، کہنے لگا دیکھ لیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ دھوکا اب بھی کھا سکتی ہے، نظر نہیں آ رہا آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے لیکن تیری زبان سے جھوٹ نہیں۔ اندازہ لگاؤ ہم کس نبی کے امتی ہیں، یہ مقصد میلاد ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کا کوئی ایسا شہر ہوگا کہ ان 22-23 دنوں میں وہاں پہ بہت سارے ہیں لیکن میں 4 5 6 7 8 4 5 6 7 حالانکہ میرے شروع کے دل کو تھے کو آنا، پرسوں طرف سے مجھے انگلینڈ سے فون آیا نا، میں ان کو جانتا ہوں کہتے ہیں میلاد شریف میں آ جاتے ہیں، میں نے کس قرآن کی جاتی ہے، میرا دادا میرا ابو میری اماں میرے ابا سارے بریلوی مسلک سے ہیں، میں نے کہا میں کون سا دودھ کے دلے ہوئے آدمی تمہارے، مجھے بولتے ہیں 6 سال کی عمر اللہ کا فضل بھی آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے سب ہمارے ہم رب کے رو ہمارے، اب گئے تو اللہ بڑی مسارا آپ کے سامنے تھا، اکیلا میں آپ بیٹھ گیا، وہ سارے بندی سے ایک بیٹھا تو بھی ٹائم مجھے 9 سے 10 اور سارے میرا منہ دیکھیں، وہاں کی مسجد کی بریلی مسجد کی بڑی صاحب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا تم چھاٹتے ہو تم چھوڑتے ہو، میں کہ جڑا مرضی سمجھ لے، بات تو پتا میں کیا کر کے گئے، بات نہ کی کر کے مولانا خالد صاحب 12 ربیع الاول بہت صاحب کا صاحب ہیں اور مولانا کریم تیری صاحب ہیں، کہ ہمارے بڑے بڑے بیٹر دیکھتے اور بڑے بڑے گیٹ کے اوپر حضرت اللہ کی مدد دور دیکھتے آپ کو پھر کوئی وہ کر رہے ہیں مجھے پھر کچھ کوئی دیتا ہے بس آپ کو دعا کرنی اور دعا دینے کا میں جاؤں خدا کی قسم حضرت معاویہ کتنے خوش ہوئے تھے جب وہاں بیٹھ کے پیشانے بھی نے معاویہ زندہ باد کرا وہ جتنی سے جو ان کی عادت ہوتی وہ ایک بیٹھے تھے انہوں نے یہاں اپنے زور سے ہاتھ مارا ہے وہ کر پڑتے میں نے کہا میری بات سنو، میں اس ربیع الاول کے مہینے میں تمہارے پہ آنے پہ یہاں خوش نہیں ہوا ہے نا مجھے بلانے، تم مجھے بلاؤ محرم کے مہینے
1400 سال ہو گئے، تم یہاں پتہ نہیں کتنوں کو لا کے بٹھاتے ہو جو تمہیں حسین کی نشانیاں دے کے جاتے ہیں. مجھے اس سے 100 گنا میں نے فیس ان کو کہا کہ خدمت مجھے کم دینا اور 1 گھنٹہ دینا. میں نے کہا میں تمہیں کردار بھی دے کے جاؤں گا اور حسین بھی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں بندے نے پیر پہ نہیں سرٹان زور بگو ساڈا تے کڑک کئی کڑ چھڈیا پڑ کے تو میں نے کہا اصل حقیقت یہ ہے چھپایا جا رہا ہے. تو میرے چاند مقصد ملا. ابھی مقصد ہم نے دکھایا کہ 100 بزرگ بنے پڑے ایک دوسرے کی قسم میں پروگرام کیے. یہ مقصد نہیں ہے. ایک آدمی بھی یہاں سے تیار ہو کے چلا گیا. اس پورے اس پروگرام کا آج کی اس پروگرام مسلسل کا مقصد ہوا. آج پوری دنیا کے اندر میرے پیاروں علامہ بخاری صاحب اور ان تمام جماعت کو اللہ پاک قدیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ سلامت رکھے. اور آپ یقین کریں کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندوں کی ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں اور خود ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کروانے کے لیے آئے ہیں. یہ حضور کی سرخیز جو علامہ کی پڑتی ہے نا اب اتنے سینکڑوں نمازیں ہیں ان سب کے دن کی صفائی کروانے کے لیے آئے ہیں. اور ان کو وہ سبق جو پورا مہینہ میں سناتا رہا وہ سبق سنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے 33 نمبر پر دیں, آپ مجھے 100 میں سے 100 نمبر دیں. یہ صحبت صالح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان ہے اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو. جیسے مرضی جس حال کے اندر سچوں کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ بھی سچا, قرآن بھی سچا, جبرائیل بھی سچا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سچے لوگ سچے لوگوں کے ساتھ. آج دنیا کے اندر جھوٹ کو جتانے کی محنت اور سچ کو ہرانے کی محنت, اور ہم سارے ملوث ہیں. ہم کسی کے مہمان چلے جائیں یا کسی کو مہمان بلائیں تو اس کے آگے موٹر رکھیں گے تو دیکھیں گے 2 نمبر جی. اب یہ کون کہہ رہے ہیں جس کی خود یہ بوتلوں کی ایجنسی ہے وہ کہہ رہا 2 نمبر. تو میں نے بیچی یا مگر بیچی تو میں نے بیچی, ہمیں زہر پلا لو اپنے آپ کو 2 نمبر کہہ رہے. کپڑے والا دے کے 2 نمبر ہے. لیکن میں نے کہا کپڑا 2 نمبر, تم 1 نمبر کر کے بیچ لو. گوشت برق لگا کر دکھائیں گے 1 نمبر ہے, لایا مورے لگوا کر. میں نے کہا دھوکہ تو سب دے رہے ہیں. اور الزام ایک فرد پر حکومت نے کر دیا جی, سب نے کیا. ہر آدمی اس وقت جیت کی کوشش میں ہے. باپ بیٹے کو ہرانے میں, بیٹا باپ کو. مصیبت تو یہ بیوی شوہر کو ہرانے میں لگی ہوئی. مجال ہے سچ بول رہے, مجال ہے سچ بول. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت بھی کام میں کیوں پڑھتے ہیں, باقی پورا قرآن نہیں پڑھا. پڑھو کہ اس نکاح کی بنیاد سچ کے اوپر, رشتے سے لے کر رخصتی تک زندگی سچ پر رکھنا. جہاں جھوٹ آ جائے گا پھر بیوی بیوی نہیں رہے گی, شوہر اولاد اولاد نہیں رہے گی. جھوٹ سچ یہ ہے بھائی تیرے سامنے. اور اگر وہاں جھوٹ آنا شروع ہو گیا تو اس کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے. اس لیے جب اللہ گھر کے اندر کھلونا دے دے بیٹا یا بیٹی تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ گناہوں اور گناہوں والے زندگی سے کنارہ کریں. غلطی ان سے ہوگی, اس کا اثر بچے کے چہرے پہ پڑے گا. ڈینگی مچھر اس کا وائرس آیا, کرونا کا آیا, ماسک کیوں چڑھا, جس کو تھا وہ چڑھا تھا, سب کو کیوں. نہیں سانس لے گا, فضا گرد آلودہ ہوگی, فضا متاثر ہوگی, اس کا اثر پڑے گا. باپ سگریٹ پیے گا, گھر فضا متاثر ہوگی. شراب نشہ کرے گا, اماں سر سے دوپٹہ اتارے گی, ناخن بڑے کر کے نیل پالش لگائے گی, اثر بنا کے ٹوکرا اولاد کے سینے کا بھرتا جائے گا. پھر بڑھاپے میں جس ٹوکرے میں آپ نے بچپن میں بھرا تھا آپ کو اسی ٹوکرے میں سے کھانا بھی پڑے گا اور پینا پڑے گا. پھر آپ دعائیں کراتے پھرو گے, دعا کرو جی بچہ کس کا پینا, کمائی تیری کھائی, دودھ تیری بیوی کا پیا, اپنی ماں کا پیا. اب مولوی دعائیں کرائیں. یہ دیکھ کون سے دودھ کے قطرے میں اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. یہ دیکھ کون سی اس وقت اسے بریانی کھلائی تھی جس کے اندر گرم مسالہ اور مرچی حرام کے پیسوں میں. بہت دور چلے گئے میرے چاند,
ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، صرف حوصلہ اور برف بازی ہے. لوٹ کے لے گئے ہمیں پوری دنیا کا مغرب، ہمیں لوٹ کے لے گئے. باڑیں لگوائی، تاریں لگوائی، سیکیورٹی گارڈ، کیمرے اور تالا، کیا کیا ہم نے گھر میں لگایا کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہیں چاہیے. ہم سونے کے کڑے، چاندی کی چوڑیاں اور پیسے بچاتے رہے. یہ ڈاکو ایسا بے غیرت تھا کہ ہمارے گھر سے غیرت لے گیا، حیا لے گیا، سچائی لے گیا، آنکھوں کا نور لے گیا، نمازوں کے سجدے لے گیا، قرآن کی تلاوت لے گیا. الماری میں سونا، جیبوں میں پیسہ نظر آتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے گھر میں سارے دن میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا. کبھی آپ نے اللہ کے دربار میں اس کی رپورٹ درج کرائی کہ مالک میری نسلوں میں سے قرآن کی تلاوت چوری ہو گئی، اللہ مجھے ان کو پکڑ اور تاکہ یا اللہ میرا کھویا ہوا مال مجھے واپس دے. کبھی آپ نے میرے چاند میرے گھر سے قیمتی سامان لے گئے، نقدی موبائل لے گئے، آئے اس کے ساتھ میرے گھر سے جائے نماز بھی لے گئے. 8 دن گزر جاتے ہیں، اتنی گندی سے لے کر 50 سال تک کوئی نماز کے لیے مسئلے پر نہیں آتا. کبھی رپورٹ درج کرائی، احساس ہوا کہ میرے گھر سے تہجد، فرائض، نوافل کے سجدے بھی لے کے چلا. مولانا دنیا دار تو دنیا دار، دین دار نوافل کا اہتمام نہیں کرتے. اور بھائیوں تمہیں ہو کیا گیا خدا کے واسطے؟ اثر کی سنت ہی نہیں پڑھتے، فطروں کے بعد نفل نہیں پڑھتے. ایسی کون سی گھر میں دکان میں آگ اور اندر آگ لگی جس کو بجھانے کے لیے آپ دوڑ رہے ہو؟ جس کو اللہ اس کے رسول سے واقف ہے وہ تو پوری نماز کا اہتمام کرے، بلکہ جاتا ہو تو رکعت شکرانے میں پڑھ کے جاوے اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کے کم سے کم 15 منٹ رو کے جاوے. اللہ تیرا تو سب سے بڑا احسان ہے، تو نے کتا بلا نہیں بنایا، حضرت محمد کا امتی بنایا. گھر کے اندر ایک عورت ہے، ہمارے آنے سے پہلے سب کچھ کیا دیا ہم نے اس کو. یہ تو میرے مالک نے اس کے ناک میں نکیل نہ ڈالی ہوتی تو اللہ کی قسم 400 براتیوں پہ قابو نہ آتی، ایک بندے کے قابو سارے گھر کی نوکرانی، اور کوئی تنخواہ کا تقاضا نہیں. مسکراہٹ چاہتی ہے، ہنس کے دیکھ لو. وہ اگلے دن کے جو مشین لگانی وہ بھی صبح نماز سے پہلے لگا کے بیٹھ جائے. ہم اپنی زندگی کو رخ سودے سیدھا کریں. یہ نہیں کہ نماز میں میرے نبی کا عمل، تہجد میں میرے نبی کا عمل، زکوٰۃ میں کیا تھا، میرے نبی کے گھر کے معاملے کیا تھے، بیوی سے انداز کیسا، بیٹیوں کے پاس بیٹھتے تو کیسے تھے، بیٹے کی جدائی پر حضور کی آنکھ کے آنسو کتنے نکلے. حالات اور پریشانی آئی. اللہ جب جھوٹ بولیں گے تو بیٹی کے گھر جائیں گے، وہ مکلاوا جس کو کہتے ہیں، بیٹی رخصت ہو گئی، پہلے دن اس کو لینے کے لیے چلے گی، ولیمے والے بیٹی کو لینے گئے. سب سے پہلے کان میں پوچھتے ہیں ساس کیسی ہے، حسن کیسا، مکان کیسا، منہ دکھائی میں تجھے کیا لینا، وہ جانے اس کا شوہر جانے. مداخلت مت کیجیے میاں بیوی کے ازواجی زندگی میں، ورنہ بیٹی اگر 50 سال رہے گی تو 5 سال کے اندر واپس گھر میں آ جائے. اللہ کے نبی جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کی بات بیٹیوں کی. چلے گئے 3 دن ہوئے. سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے میں نے علماء کرام سے سنا، اما جان کو رخصت ہوئے، تیسرے دن دروازے میں چلے گئے. علماء کرام نے لکھا گھر کی حالت کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رخصتی تو اس حالت کے اندر کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مکان کا فرش بھی پکا نہیں تھا. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ نے مٹی کا، لال مٹی کا بورا بھیجا کہ میری فاطمہ کے پیروں کے تلوے بڑے نازک ہیں، جاؤ پتھریلے فرش کو اپنے ہاتھوں سے لپائی کر کے سیدھا کر کے آؤ. بیٹی کے گھر کا پردہ ہٹایا، داماد کے گھر پہنچ گئے اور جا کے یوں بھی کہا لو بلک کوئی نہیں، دیے میں تیل کوئی نہیں، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، ہڈیاں میں شرن کوئی نہیں، بیٹھنے کے لیے تیرے پاس دری کوئی نہیں. اما جان کہتی میرا ابا پردہ ہٹا کے اندر آئے تو آپ کی آنکھوں نے دیکھا حضرت علی کے کچے مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پہ آ رہی تھی. پاک پیغمبر نے اس کا مجھے احساس ہونے نہ دیا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا کے پیار کر کے فرمایا بیٹی علی کے گھر کے اندر کتنی موج آ گئی کہ اس موج میں ابا محمد کی غریبی بھول گئی ہے.
یوں نہیں کہا بس نبی مہدی کو طلب کرو اور یہ کیا تمہیں گھر کی عادت بنا رکھی تجھے نہیں پتا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں بیٹی تجھے علی کے دسترخوان یاد آئے تجھے باپ کے دسترخوان کہاں یاد ہوں گے. اماں کہتی میں یوں کر کے ابا کو دیکھوں کیا کہہ رہے ہیں. بیٹیاں بھی کوئی سمجھدار ہوا کرتی تھی باپ کی عزت پہ قربان ہوا کرتی تھی اپنی چاہت پہ ماں باپ کو قربان نہیں کیا کرتی. جاؤ اپنے گھروں کے اندر استغفار کرو اور جاؤ. میں بھی اور آپ اللہ نہ کرے کوئی گھر ایسا ہو. مجھے رستے بتا رہے تھے کہ کوئی گھر ایسا نہیں حضرت کی محنت سے جو حافظ نہ ہو عالم نہ ہو ایک دو آپ کو موجود آئیں گے لیکن پھر بھی میری کہاں تک یہ ماتھا رکھنے کہاں تک لوگوں کے دروازوں پہ جانے. علماء اکرام 24 گھنٹے تو یہ کرتے آپ کے تو ذمہ داری سوا دو. جو حالات اس وقت موجود ہیں خدا نہ کرے اس سے ابتر ہو گئے تو میرے عزیزو ہمیں منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی. اگر اچھے ہو گئے تو یقین جانو پچھلوں کی طرح فرشتوں کی آمد کا سلسلہ زمین پر شروع ہو جائے گا. بہت پریشانی. آپ تو صبح جاتے ہو اس گلی والوں سے ملتے ہو سلام ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے. دکان پر جاؤ گے دکانداروں سے واسطہ پڑے گا. اس فقیر کا تو 24 گھنٹے میں 36,000 مثال دے رہا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے میرا دل و رزق آگے پڑا ہے. ایک بھی آدمی آتی نہیں کہتا مولوی صاحب خوشحال ہو. کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بچیوں نے ناک میں دم دے دیا کوئی بیٹوں نے ناک میں دم دے دیا. علماء اکرام پر عوام کا اللہ کی قسم اتنا بھروسہ ہے. انسان اپنی اولاد پر اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتا جو اپنے دل کی بات علماء کیا کیا کے رکھ دیتا ہے. مجھے پتا ہے یہ راز کی مشینیں ہیں یہ چھپائیں گی. یہ رات کے وقت اللہ کے آگے بیٹھ کے ہمارا نام لے کے رو کے دکھائیں گی. مجھے ہر بندہ تقریباً میرے ساتھ کے علماء اکرام ہر مجھے جو ملے کے بیٹھتا ملتا ہے اگر فون پہ بات کرتا ہے مولوی صاحب تو اپنے رونے کی وجہ کیا پتا. میں نے کہا کس دن میرے ساتھ جلسے میں آ کے بیٹھ جانا میں چہرے کی نشاندہی کروں گا اور اس کو جا کے پوچھ لینا بتا کیسی گزر رہی ہے. اگر وہ ہنس کے دکھا دے تو انڈا میں بھی ہنسنے لگ جاؤں گا. اگر وہ تیرے کہنے پہ رونا لگ جائے رونے لگ جائے تو آج کے بعد مجھے ہنسنے کے لیے نہ کہنا. ہر بندہ تو پریشان ہے. لال جوڑے کے اندر کھولنے والی گاڑی میں جسے لے کے آیا تھا اسے کیا پتا تھا ایسی آگ کی ایسی جلات تیلی لے کے آ رہی ہے جو 1 سال کے اندر میرے گھر کو جلا کے رکھ دے گی. اتنے انعام اکرام کے ساتھ لوازمات کے ساتھ لے کے آیا تھا زیور سے راستہ کر کے لایا تھا. ایڈی والی جوتی بھی ہزاروں روپے کی تھی. سازروں کی سب سے مہنگی ترین گاڑی میں برات لے کے گیا دلہن لے کے آیا تھا. لال جوڑا پہنا کے لایا تھا. اس کے آنے پر سارے شگن ساری ہی حجت کی تھی. طرح طرح کے صدقے خیرات کیے تھے. دروازے کی چوکھٹ پہ پانی تیل بھی ڈالا گیا تھا. اس ظالم کو اس بدنصیب کو مظلوم کو کیا پتا تھا یہ 1 سال گھر میں رہ گئی باپ کو باپ رہنے نہیں دے گی ماں کو ماں رہنے نہیں دے گی. یہ 1 سال کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گی بہن کا دروازہ بند کر دے گی بھائی کا آمنا سامنا کروا دے گی. اے میری بہنوں اگر تم دائیں بائیں کہیں بیٹھی سن رہی ہو اگر موبائل کے ذریعے تمہارے تک آواز آ رہی ہے رب کعبہ کی قسم اپنے کردار کو اپنی زبان کے اخلاق کو اچھا کر لو. مالک کائنات نے تیری خوبصورتی پر نہیں بلکہ تیری سیرت کے اوپر اللہ نے تجھے جنتی حوروں کی سردارن بنایا ہے. کیا کالی کملی والے کی امت پر یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ عورتیں اپنا گھر بسانے کے لیے تمیز لیتے پھرے گی. ٹھیک ہے جائز ہے یہ زمانہ بھی آنا تھا. پڑوسن سے کہے گی مجھے کوئی ایسا عامل بتا جس سے میرا گھر والا میری ماننے لگ جائے. میرا گھر والا میری نہیں مانتا. کیا مطلب ہے باپ سے بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے امی کے پاس بیٹھا رہتا ہے میری طرف توجہ نہیں دیتا. مجھے اللہ کی بندی بتا تیری طرف کیا توجہ دے. تو کپڑے مانگے کپڑے لا کے دیتا ہے تو کھانا مانگے کھانا لا کے دیتا ہے. تو نے مکان مانگا اس نے مکان لا کے دیا. تو نے بچوں کی وراثت مانگی اس نے سب کچھ تو تجھے دے دیا. اب تو یہ کھوکھلی سی ایک مشین رہ گئی ہے. بار بار اس کو اپنی زبان درازی کے جھٹکے نہ دیا کر. اگر اس سے برداشت سے باہر ہو گیا تو جنازہ سامنے پڑا ہوگا چوڑیاں چرپائی کی بائی پہ توڑے گی. اللہ کی عزت کی قسم ہے جنازہ اٹھ جانے کے بعد تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہوگا. اور میں میرے پیاروں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمارے گھر والوں کا نہیں بلکہ ہمارا قصور زیادہ ہے.
یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ اللہ اکبر، بلبلوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ چڑیوں سے گھر بنانا کیوں نہیں سیکھتے؟ میرے عزیزوں جانوروں سے گھر بنانا کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں صبح اللہ کا نام لے کے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر کے چلی جاتی ہیں، شام دن ڈھلنے سے پہلے، رات آنے سے پہلے اپنے گھر آ جاتی ہیں، کہتے ہیں کھانا پینا نہیں، جو اللہ نے دے دیا اللہ کا شکر ہے، کل اگر سانسیں دے گا تو رزق پانی کا انتظام کر دے گا۔ اب یہ بچوں کا وقت ہے، اپنے پروں کے نیچے صبح تک بچوں کو لے کے بیٹھی رہتی ہے۔ یقین جانو بلبل کا بچہ بلبل بنتا ہے، چڑیا کا بچہ چڑیا بنتا ہے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے انسان کا بچہ جانور بن رہا ہے۔ روٹی بھی پوری، پانی بھی پورا، کھانا بھی پورا، ابھی پوری، لیکن آپ کا ساتھ نہیں اس کو مل رہا۔ قدم قدم پر اسے سمجھانے والا، انگلی پکڑ کر لے کر چلنے والا، بٹھانے والا، ساتھ کھلانے والا، رات کو اپنے سینے سے لگانے والا، رات کو اٹھ کے بار بار دیکھنے والا۔ مولانا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم سویا کرتے تھے، ابا تو فوت ہو گئے تھے، ہماری ماں رات کو چپکے چپکے اٹھ کے دیکھا کرتی تھی، کبھی رضائی اٹھا کر کبھی چادر اٹھا کر ہلایا کرتی تھی، بے سدھ سویا کرتے تھے، وہ ماتھا یہاں چوم کے جایا کرتی تھی۔ یقین جانو اس کے ماتھے، اس کے ہونٹوں میں اتنی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، تم ایسی 16 پر چلا دو وہ ہوا نہیں ملے گی، جو ماں کے پیار سے اندر ہوا جایا کرتی تھی۔ اب تو بیٹے لگتے نہیں ماں باپ کے لیے۔ 4 بچوں کا باپ میرے عزیزوں گھر کے اندر محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بچ جاؤ میرے بچوں، بچ جاؤ میرے جوانوں، اللہ اکبر۔ باپ کی بے کرامتی کی وجہ سے بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اگر آج باپ معذور ہو کے بستر پہ بیٹھ گیا تو اللہ تیری میری ٹانگیں توڑنے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ جس گھر کے اندر دیکھ لو فساد، جس گھر کے اندر دیکھ لو اجڑنے کی باتیں، علیحدہ ہونے کی باتیں، یہ علیحدہ ہونے کی باتیں عبدالحنان نے نہیں کی، اس کے گھر والے نے نہیں کی، یہ سگی ماں گھر کے اندر فساد کرنے پر برپا ہے۔ ایک ایک منٹ کی رپورٹ مانگ رہی ہے، تیرے شوہر نے روٹی کھائی کہ نہیں، تیری ساس کیا کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ کہہ دیا ماں جان بس آج کے بعد اس معاملے میں آپ نے بات نہیں کرنی، یا تو مجھے ان کے گھر دلہن بنا کے بھیجا نہ ہوتا، اب راہ پہ آ جانے کے بعد پہ آ جانے، بس اماں جی جیسے بھی حالات آ جائیں تو ہاتھ اٹھا دیا کر، تیرے ہاتھ اٹھیں گے عرش والا تیری دعاؤں کو رحمت کے موتیوں کی طرح لے گا۔ اماں تو دعا کر کے دکھائے گی، میرے گھر کے کام بن جائیں گے، میرے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن بد نصیبی کی بات ہے، یا تو باپ بھی گھر کو بگاڑ رہا ہے یا تو اماں ہی گھر کو بگاڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے احساس کرو، اگر تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہو یا تم کسی کو اپنے گھر لے کے آئے ہو، جس طرح تمہارے ماں باپ کا حق ہے کسی طرح اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے ماں باپ کو عزت دو، اس سے عزت اپنے ماں باپ کی لے لو، اس کے بہن بھائیوں کو عزت دو، عزت اپنے بہن بھائیوں کو لے لو، اس کے رشتہ داروں کو عزت دو، عزت اپنے رشتہ داروں کے لیے لے لو۔ لیکن میرے عزیزوں یہاں تو انگوٹھے انگلی کی طرح ہر کوئی اکڑ دکھا رہا ہے، جھکنے کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ یقین جانو اس لیے رحمت والے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگوں اپنا حق دبا کر اگر اللہ اکبر کسی کے آگے جھکنا پڑے، فرمایا جھک جانا، دوسرے کو عزت دے دینا۔ اگر تیرے حق کے اندر کمی آ گئی، اگر تیری عزت کے اندر کمی آ گئی تو قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں تیرا حق بھی اللہ سے دلوا دوں گا، جو عزت کے اندر کمی ہوگی وہ بھی اللہ سے پوری کروا دوں گا۔ حضور والے فرما رہے ہیں جھکنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا تھا، دونوں بھائیوں میں آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی، دونوں بھائی آپس میں ناراض ہو گئے، لیکن یہ ناراضگی نہیں تھی مکان علیحدہ ہو جائے، حصے علیحدہ ہو جائیں، اللہ مکان بس ایک دوسرے کے پاس السلام علیکم، ایک ادھر کو گزر گئے ایک ادھر کو گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو خط لکھ دیا، بھیا اللہ اکبر اتنے ناراض کیوں ہو؟ 3 دن ہو گئے، حال احوال نہ پوچھا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ جو 3 دن مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے اللہ اس کے ایمان کو ہی ظاہر کر دیتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ نیچے لکھا، بھیا نانا ابا سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ بھیا یہ حدیث مجھے یاد ہے، میں تیرے دروازے پر صلح کرنے کے لیے آ جاؤں لیکن میں نہیں آتا، میں اپنے بڑے کا بھرم یہاں بھی رکھوں گا
وہاں بھی رکھوں گا. اگر میں تیرے سے صلح کرنے کے لیے آ گیا تو قیامت کے دن میں پہلے جنت میں جاؤں گا, تو پیچھے جائے گا. اگر مجھے جاتے دیکھ لیا تو نانے نے کہہ دیا بڑا پیچھے کیوں ہے؟ اے بھیا ناراضگی کا بانڈا پھوڑ جائے گا, ہمارا نانے کے سامنے سر جھک جائے گا. کبھی آپ کو مجھے بھی خیال آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارا سر جھکے گا کہ سر اٹھے گا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ جولیاں دیکھو خالی, دل دیکھو خالی, سینہ دیکھو خالی. ہاں ربیع الاول کے مہینے میں ایک خانے میں محبت موجود ہے جو ہم ایک دن منائیں گے پھر اٹھا کے رکھ دیں گے. یہ کیسا آج کے رسول ہے جو آج سے 4 دن پہلے گلیوں بازاروں میں نعرے لگاتا نظر آ رہا تھا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور میرے عزیزو کم از کم تو اپنے بات پر تو سچا رہتا, اپنی بات پر تو قائم رہتا. بازار والا وعدہ خلافی کر دے, کمیٹی ڈالنے والا وعدہ خلافی کر دے, اسے کہتا تیرا ایمان ہی کوئی نہیں تو اپنی گل سے پکا کوئی نہیں رہا. اگر تو ہے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرے تو کہہ دے تیرا ایمان کوئی نہیں, اپنی بات پہ پکا نہیں رہا. قیامت کے دن کملی والے نے کہہ دیا تیرا ایمان ہی کوئی نہیں تو اپنے بات پہ پکا نہیں رہا. بتاؤ جائیں تو جائیں کہاں؟ اللہ فرمائے کہ اس کی منہ بھی چلاؤ. سب سے بڑا جھٹکا اس کے ہاتھ میں تھا اور اللہ اکبر یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا بولو بولو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ اکبر. اسے غلامی رسول میں کھانا قبول نہیں, لباس قبول نہیں, غلامی رسول میں جوتا پہننے کا طریقہ قبول نہیں, غلامی رسول میں گھر میں آنا گھر سے باہر جانا قبول کوئی نہیں, غلامی رسول میں دائیں ہاتھ سے لینا دائیں ہاتھ سے دینا قبول کوئی نہیں, غلامی رسول میں باتھ روم میں آنا باتھ روم میں جانا قبول کوئی نہیں. حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب یا اور اللہ والوں کے بارے میں سنا, فرمایا لوگوں باتھ روم میں جانے لگے, لیٹرین میں جانے لگے, ٹوائلٹ میں جانے لگے, سجا پاؤں اندر چلا گیا, دائنا رائٹ پاؤں چلا گیا, بایاں پاؤں لے کے جانا چاہیے تھا. دروازے پر باتھ روم کی چوکھٹ پہ اللہ اکبر یاد آیا یہ کیا کر رہا ہے, وہی غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور شاہ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ. کیا ہوا حضرت بیہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے کے 45 سال کے بعد حضور کی سنت کے خلاف قدم اٹھنے لگا تھا. جھانکیں اپنے اندر دیکھیں, آج مسلمان ہماری وجہ سے جیت رہا ہے اور اسلام ہماری وجہ سے ہار رہا ہے. اور لوگوں ہم نے ہر میدان میں اسلام کو ہرا دیا, خود جیت گئے. کرکٹ کے میدان میں اسلام ہار گیا, ہم جیت گئے. میرے عزیزوں اللہ اکبر. کاروبار کے میدان میں اسلام ہار گیا, ہم جیت گئے. عہد و پیمان میں اسلام ہار گیا, ہم جیت گئے. وعدے کے اندر اسلام ہار گیا, ہم جیت گئے. خاندان کے اندر بیاہ شادی غمی خوشی میں اسلام ہار گیا, ہم جیت گئے. آؤ آؤ میں تمہیں اپنے پرکھوں کا تھوڑا سا ذکر سناؤں, میں اپنے بڑوں کا ذکر سناؤں, جن کو کیا کہتے ہیں, جن کو علماء اہل سنت کہتے ہیں, جن کو اہل دیوبند کہتے ہیں, جن کو علماء حق کہتے ہیں. ان کے اندر 3 بزرگ تھے, ایک حماد اللہ سورت والے تھے, ایک یحییٰ علی پٹنہ والے تھے, ایک مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ تھے. رب اکبر کی قسم ہے ان 3 حضرات کو انگریز نے اسلام کی ترقی سے ہٹانے کے لیے, اسلام کو تزلزل اور تباہی پر لانے کے لیے انگریز نے اتنا ستایا, چمڑے ان کے ادھڑ گئے, لوہے کے کیلوں سے ان کے میرے عزیزوں جسم کو نوچا گیا. اللہ اکبر. سوئیں ان کی قبروں میں مارے گئے, چابک مارا کرتے تھے, درہ مارا کرتے تھے, چمڑا ادھڑ کے ساتھ آ جایا کرتا تھا. جب ان کا استقامت کو, ان کی جواب مردی کو, ان کی بہادری کو انگریز نے بار بار آزمایا اور ہر میدان میں اس نے زوردار تھپڑ کھایا, تو پتہ ان تینوں کو دیکھ کر انگریز کہنے لگا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے, محمد کے غلاموں کا قدم اکھاڑنا بڑی مشکل بات ہے. یہاں تو جس امریکہ کا بھی دے دو اسے اسلام خرید دو. یہاں تو میرے عزیزو اللہ اکبر 5000 کا نوٹ دے دو, لگوا لو, ٹھپے ٹھپ ٹھپ لگ رہے ہیں. علماء کرام ایک آدھا جمعہ ووٹ پر پڑھائے, ووٹ ہے کیا, کاغذ کی پرچی
पर्ची नहीं, अल्लाह की कसम, इसके ऊपर जो बहुत अजीजा तुमने ठप्पा लगाना है वो कागज की पर्ची नहीं, वो तुम्हारा मेरा ईमान है, वो इबादत का हिस्सा है। हमारे काफिरीन अव्वल तो वोट डालना नहीं करते थे, अगर वोट डालना करते थे तो गुस्ल करके तो फिर पढ़ के बाबू अच्छे अच्छे बयानात तिलावत कुरान पाक और बात शरीफ की देखने के लिए हमारी मजलूमों की मदद का काम लेना, बेसहारों की मदद के जानवरों की खिदमत का काम लेना। अल्लाह मेरे इस वोट से अगर कोई जालिम पर सरे इक़्तिदार आ गया, उसने जुल्म का कलम उठा लिया तो माली कलम उसका चलता रहेगा, कब्र का अंगारा मेरी आंख में भरता रहेगा। और मेरे वीरों, खुदा के वास्ते इस्तिखारा किया करो, मशवरा किया करो। पार्टियां अपनी जगह, मेरे अजीजों, जमातें अपनी जगह, लेकिन आमना का लाल अपनी जगह। अल्लाह ने पार्टी को कामयाब किया, अल्लाह ने जमात को कामयाब किया। पैसे वाले बड़े थे, सरदारी भी बड़ी थी, ओहदा भी बड़ा था, असर और रसूख भी बड़ा था, तकब्बुर भी बड़ा था, लेकिन पार्टी कौन सी कामयाब हुई? जिसका रुकन बिलाल बना, जिसका रुकन मुसअब बिन उमैर बना, जिसका रुकन अबू ज़र ग़िफ़ारी बना, तमाचे खा खा के जिसका रुकन सुलेमान फारसी बना। रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने उस पार्टी को कामयाब किया जिसके पाँव में जूता नहीं, सर पर उकार नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, धन दौलत हाथ में नहीं। अल्लाह अकबर, उनके पास जमाल नहीं था लेकिन सीनों में आमना का लाल था। अल्लाह ने उस पार्टी को यहाँ भी कामयाब कर दिया और जाने से पहले वहाँ की कामयाबी की वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना की खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु इस जमात को ज़मीन पर भी पाक कर दिया और शहबरी पर भी अल्लाह ने कामयाब कर दिया। आओ पार्टी में मोहम्मदी बनिए। ये टिश्यू पेपर, इसका जो डिब्बा होगा उसके नीचे देखिए, वहां लिखा होगा मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान है। अल्लाह अकबर। मोनोग्राम टाइटल की वैल्यू जो है वो चीज के रेट को बढ़ा रही है। अगर यहाँ पाकिस्तान हजरो लिखा होता तो कोई लेने को तैयार ना होता। कहते इंपोर्टेड लीजिए, कोई रुमाल लेगा उसकी पन्नी को चेक करेगा, टोपी को उल्टा करके चिट को चेक करेगा, जूते के तलवे को मेड इन थाईलैंड से चेक करेगा, कपड़े की ब्रांड को मेरे अजीजों खत्तर या जापान या इटली का चेक करेगा। जिस तरह मेरे अजीजों टाइटल बढ़ता जाएगा, वैल्यू भी कपड़े की बढ़ती जाएगी। इस वक्त मर्दे कलंदर बैठा है, अपने बारे में तो नहीं कहता मैं भी हूँ, किसी ना किसी कांचे में अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम का आशिक हूँ। इस वक्त फकीर आपके सामने मेड इन मदीना बन के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये पगड़ी मेड इन मदीना, ये टोपी मेड इन मदीना, ये दाढ़ी मेड इन मदीना, ये असा मेड इन मदीना, ये खुले बाजू मेड इन मदीना, ये चकोर दामन ये मेड इन मदीना, ये सलवार टखनों से ऊपर मेड इन मदीना। रब्बे काबा की कसम है तो फकीर से घराने से हाफिज बनने से पहले यतीम बन गए, लेकिन जब मेड इन मदीना बन गए अल्लाह ने जहाजों में भी सैर करवा दी, अल्लाह ने मक्के मदीने भी जाके फिरवा दिया, अल्लाह ने ईरान इराक लबनान शाम भी जाके अल्लाह ने सैरें करवा दी। रब्बे काबा की कसम, हजरों के गयूर मुसलमानों, दर्द दिल रखने वालों, छोड़ दो मेड इन अमेरिका, छोड़ दो मेड इन जापान, छोड़ दो मेड इन हिंदुस्तान इंग्लैंड, आज मेड इन मदीना बनने का इरादा कर लो कि चेहरे से मेड इन मदीना बनूंगा, लिबास से मेड इन मदीना बनूंगा, किरदार से मेड इन मदीना बनूंगा। जिस दिन आप मेड इन मदीना बन गए, खुदा की कसम इस्लाम भी तरक्की कर जाएगा, पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। सही कह रहा हूँ बात, ये सबक मैं सही कह रहा हूँ जी, हर जगह मैं सबक सुनाता हूँ। अल्लाह ये तीन हस्तियां अल्लाह अकबर। मौलाना जाफर जनसरी कालाबाग मियां वाली में आ गए। मैं पिछले दिनों कालाबाग भी गया हुआ था खत्म नबुव्वत के प्रोग्राम में। ऐसा मैंने कहा अल्लाह अकबर, यहाँ मरते कलंदर आया था, राणा बरादरी का नौजवान आया था जिसे मालगाड़ी के डब्बे में खड़ा कर दिया था। न बैठने की जगह थी, न उठने की जगह थी, न खाना मिलता था, न पानी मिलता था। अल्लाह अकबर, वहां से कालाबाग लाया गया। मौलाना जाफर जनसरी बता तो सही, दीवार का सहारा ले लेता होगा, के दाएं बाएं हो जाता होगा। पर मैं 3 इंच की कीलें चारों तरफ लगा दी थी और गाड़ी का ड्राइवर इंजन वाला बार बार गाड़ी को झटके मारता था। कभी झटका लगता, इधर जाते सारी सुइयां चुभ जाया करती थी। झटका लगता, हमें कोई इस्लाम प्लेट में मिला, कोई मक्खन के पेड़े में मिला, जो चाहता है जहां चाहता है उसे बेच देता है। कोई समलियों के अंदर बेच देता है, कोई मुल्कों के अंदर डॉलर की खुशबू के पीछे बेच देता है। बच जाओ बच जाओ बच जाओ, वरना गुलामाए हक को तुम्हारा ताक़ुब भी करना आता है, तुम्हारा पीछा भी करना आता है। अल्लाह के बंदों करो,
ہم کبھی ڈرے نہیں، ڈٹے رہے انشاءاللہ اور ڈٹے رہیں گے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ کر کے رہیں گے، اللہ کا قانون کو انشاءاللہ اللہ کا قانون آ کے رہے گا۔ مولانا ہم تو بڈھے ہو گئے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ابابینوں کو دیکھ کر ہمارا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ابابینوں کے پر یعنی ہونٹ قرآن کی تلاوت میں ہلتے رہے، انشاءاللہ رب کا قرآن بھی باقی رہے گا، لایا ہوا محمد کا اسلام بھی باقی رہے گا، تو انشاءاللہ آج کا ختم نبوت، آج کا ختم نبوت، آج کا ختم نبوت۔ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، پسند آتی تو کھانسی آ جاتی زور سے بول کے، وہ تاجوں کا ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ نعرہ میرا عزیزو دن میں 3-4 مرتبہ لگا لیا کرو، ہمیں جلسہ ہوئے نہ ہوئے نعرہ لگا لیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی حرارت میں ترقی بھی ہوتی رہے گی، ایمان بھی بڑھتا رہے گا، اللہ اکبر، اسلام بھی پھلتا پھولتا رہے گا، اور دائیں بائیں کوئی قادیانی ہوگا اس کا اللہ اکبر لوز موشن بھی نکلتا رہے گا کہ یہاں ختم نبوت کے دیوانے موجود ہیں، غلامان محمد موجود ہیں، اللہ اکبر، وہ ہماری توپوں سے نہیں ڈرتا، وہ ایٹمی طاقت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی قسم آج پوری دنیا کا کفر ان ابابیلوں سے ڈرتا ہے۔ کل جب انہوں نے اللہ اکبر، کب جب انہوں نے شاہینوں کی صورت اختیار دی، یہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوچ کے رکھ دیں گے، اللہ اکبر، کاٹ دیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں نیت کر کے جاؤ، ہم خود ہار جائیں لیکن اسلام کو ہم نے جتانا ہے۔ مولانا جعفر زینسی جب میرے دل نے 3 دن ہج کی اندر جایا کرتی تھی، امی یاد آیا کرتی تھی، ابو یاد آیا کرتا تھا، رشتہ دار یاد آیا کرتے تھے، اتنا کیل اندر جا کے پانی نکلتا، واپس کیل نکلتا، خون کا فوارہ توڑا کرتا تھا، فرمایا نہ امی یاد آیا کرتی، نہ ابو یاد آیا کرتا، نہ رشتہ دار یاد آیا کرتے، ادھر کیل جسم میں جایا کرتا، آنکھ بند ہوا کرتی، مدینے والے کا ساتھ میں دیدار نصیب ہو جایا کرتا تھا، حضور کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ایسے ہیرے ماؤں جنے تھے اس دھرتی نے جو نکل لیے چلے گئے، لیکن اللہ کی قسم وہ ایسے کام کر کے چلے گئے، قبر کو اجازت نہیں کہ ان کے کفن کو بھی آ کے مس کر سکے، ٹکرا سکے، اللہ نے ان کو قبروں کے اندر بھی حفاظت رکھا ہوا ہے۔ اب سن، مولانا یحییٰ علی کون تھے؟ انگریز نے یوں کر کے چابک دکھایا اور مارا درہ، مولانا بڈھے یحییٰ علی کے یہاں چمڑا کھال اتر گئی، ہڈی نظر نہ آنے لگے، انہوں نے کہا آج کے رسول ہے، مار کے دیکھ لیا قدموں کے اندر کوئی نہ پھسل سکا نہ قدم ہلے، اور کہا کہ کینچی لے کے آؤ، کینچی لے کے آئے، مولا یحییٰ کی داڑھی پکڑ لی، پتہ اور یوں کینچی کا اشارہ کیا، یحییٰ دھاڑے مار مار کے روکے، کہنے دو لوگوں گلا کاٹ دو، برداشت کر لوں گا، حضور کی سنت پر انگلی اٹھ گئی، میں رحمت والے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ظالموں نے یحییٰ علی کی داڑھی کو کاٹا، جب یہ داڑھی کے بال زمین پہ گرے، پتہ اللہ کے بندے نے کیا کیا، ان سارے بالوں کو سمیٹا اور یوں سینے سے لگایا کہ کتنے مقدر والے نکلے، میرے سے زیادہ تو تم آج کے رسول نکلے۔ یحییٰ پیچھے رہ گیا، محمد کی سنت پہلے شہید ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، مجھے خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا، جب وضو کیا کرتے تھے یوں کر کے داڑھی میں خلال ہوتا تو بال گر جایا کرتا، اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھنے لگا، ایک یوں کر کے پوٹلی کپڑے میں لپٹی آئی، کس نے کہا مجھ کو امبر ہے، خلاف کعبہ پٹی مدینے کی کا کچھ نہیں، یہ مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے وہ بال ہیں جو وضو کے درمیان گر جایا کرتے تھے۔ نصیحت کر کے گیا تھا کہ میرے بالوں کو زمین پر نہ گرانا، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر بکھیر دینا، تاکہ قبر والے فرشتوں کو حیا آ جائے، قبر کی مٹی کو حیا آ جائے۔ اے لوگوں، اللہ کی قسم، وہ لوگ اس کام کو جتا گئے، ہم خود جیت گئے اس کام کو ہرا گئے۔ اس وقت میرے عزیزوں، ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت تھی، جو آپ کو میں بات بتلانا چاہتا ہوں، انگریز کی حکومت تھی اس وقت، مسلمانوں کا ہندوؤں کا ایک زمین کے اوپر تنازع ہو گیا، ہندو کہنے لگے ہماری جگہ پر انہوں نے مسجد بنا دی، مسلمان کہنے لگے نہیں بغداد دیکھیے الاٹمنٹ ہے، ہم نے جو ہے وہ کاغذی کارروائی پوری کر رکھی ہے۔ انگریز بڑا چلاک یار تھا، اس نے کہا ہندوؤں کو ناراض کروں تو مسلمان، ہندوؤں کو راضی کروں مسلمان ناراض ہو جائے گا، مسلمان کو ناراض کر دوں تو ہندو نہیں۔ آپس کے اندر جب جھگڑا پڑا، اس نے کہا متفق ہو جاؤ،
اپنی پارٹی میں سے ایک نمائندہ دو جو تمہارا فیصلہ تو کر دے، اس فیصلے پر سارے متفق ہو جانا۔ وہ کہنے لگے اس پر اعتبار نہیں، وہ کہنے لگے اس پر اعتبار نہیں۔ انگریز جج کہنے لگا میں تمہیں ایک آدمی دوں، اس پہ اعتبار کرو گے؟ وہ کہنے لگے نام پتا؟ کہ مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کے ہاتھ تو بعد میں اٹھے، ہندوؤں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہاں ہاں وہ مرد قلندر دیوبند کا فرزند جو کہہ دے گا ہمیں منان قبول ہے۔ مولانا یحییٰ علی کے پاس جج نہیں کر کے لکھا، اللہ اکبر، نوٹس بھیجا، یحییٰ اللہ کے بندے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جگہ کا تنازع ہو گیا، آپ آؤ فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر، عبد الحنان جیسا ہوتا فوراً نیا جوڑا ارجن سلوا لیتا، جوتا بھی حیث پپی کا پہن لیتا، نئی پگڑی بھی میرے عزیزوں ادھر بھی منگوا لیتا، اور 4-5 سیلفیاں بنانے والوں کو ساتھ لے کے جاتا، اور فیصلہ چلو ہو نہ ہو لیکن میں بیٹھ کے چودھری تو بن کے دکھاؤں گا۔ واہ یحییٰ، اللہ تیری قبر پہ پڑھو رحمتیں فرمائے۔ آپ نے لکھ کے دے دیا، فرمایا ظالمو، تم نے 1857 کی جنگ آزادی پر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، اس وقت میں نے وعدہ کر لیا تھا مر تو جاؤں گا لیکن انگریز کا چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا، جا جا اپنا کام کر۔ انگریز بھی درد دل لگتا تھا، انگریز کو بھی پتا تھا اللہ والا کون ہے، دنیا دار کون ہے۔ اس نے دوبارہ خط لکھا کہ فیصلہ تو میں آپ سے کرواؤں گا، میں اپنا سارا رجسٹر لے کے آ جاؤں گا، تو درمیان میں بیٹھ جانا، ادھر ہندو ادھر مسلمان بیٹھ جائیں گے، میں تیرے سامنے آؤں گا، کرسی بچھا کے پیٹ پھیر کے بیٹھ جاؤں گا، میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، جو تو فیصلہ کرے گا میں اپنے قلم سے وہ آرڈر کر دوں گا۔ اللہ اکبر، مولانا یحییٰ علی تشریف لائے، انگریز ایک منہ پھیر کے بیٹھ گیا، ہندو مسلمان آپس میں، انہوں نے اپنے دلائل دیے زمین ہماری، انہوں نے اپنے دلائل دیے زمین ہماری۔ مولانا یحییٰ فرمانے لگے بتاؤ مسلمانوں کو جتاؤں کہ اسلام کو جتاؤ؟ مسلمان کہنے لگے اسلام کو جتاؤ، کہنے لگے پھر زمین تمہاری نہیں ہے، زمین ہندوؤں کی ہے، یہ ناجائز جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان پھٹ پڑے، یہ کیسا دیوبندی مولوی ہے جس نے تو اسلام کا مذاق اڑا دیا، اب یہ مسجد پہ بلڈوزر بھروائے گا۔ مولانا یحییٰ علی پہ انگلیاں اٹھنے لگی، آپ ایک کونے میں جا کر دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے، اللہ آج میں ہارا لیکن تیرے اسلام جیت گیا، تیرے محمد کا فرمان جیت گیا، اللہ تیرا قرآن جیت گیا، الہی دنیا کی نظروں نے مجھے گرا دیا، رحمت والی نظروں میں مجھے اٹھا لے۔ اتنے میں 4-5 ہندو ادھر سے آئے، 4-5 ہندو ادھر سے آئے، مولانا یحییٰ کہتے ہیں کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، کسی نے میرا دامن پکڑا، کہنے لگے یحییٰ رو کے کیوں دکھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، تو ہنس کے دکھا، تیرا ایک ایک آنسو کا قطرہ ہمارے دلوں پر رب کی رحمت بن کے برسا ہے۔ اے یحییٰ ہمیں کلمہ پڑھا، ہمیں بھی مسلمان بنا۔ حضرت یحییٰ علی نے جب کلمہ پڑھایا پوری ہندو کمیونٹی کو مسلمان بنایا۔ مسلمان تمہیں انگلیاں دے کے کہنے کے بتاؤ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے کے جس کا غلام کتنا سچا اس کا محمد کتنا سچا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اہل بیت، صحابہ، پیر عبد الحنان صدیقی صاحب۔ اسلام کو جتاؤ، کاروبار میں اسلام ہار رہا ہے، لین دین میں اسلام ہار رہا ہے، مکان میں کمرے میں میاں بیوی کے درمیان اسلام ہار رہا ہے، بچوں کی تربیت میں اسلام ہار رہا ہے، شادی بیاہ کبھی خوشی، اور میرے پیارو کم از کم جنازے میں تو اسلام کو جتا دو، قبرستان میں تو اسلام کو جتا دو۔ اللہ اکبر۔ مولانا آپ ایک بات پر اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن حق بیان کر کے جاؤں گا۔ مولانا جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے، ادھر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم سے شروع کرتا ہے، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے شروع کرتا ہے۔ مسنون ہے، نبی نے فرمایا پڑھنا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں وہ کیا کہتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر آگے جو پڑھتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اللہ کہتے ہیں تو نے کیا، میں نے تو کوئی نہیں کیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ فرماتے پڑھنے والے تیرا پڑھنا بجا، لیکن جس کو پڑھ کے سنانا ہے اس سے پوچھ، کبھی
زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ کے آیا. اللہ اکبر. مکان بیٹوں کو دے کے آیا, حساب قبر میں لے کے آ گیا. دکان بیٹوں کو دے کے آیا, حساب قبر میں لے کے آ گیا. گاڑی بیٹوں کو دے کے آیا, حساب قبر میں لے کے آ گیا. جو اسے لے کے آنا چاہیے تھا وہ تو باہر چھوڑ کے آ گیا. یہ چیزیں جو بولی صاحب سنا رہے ہیں, یہ گلدستہ تو قبر میں کفن میں چھپا کے لے کے آتا. میں اللہ بھی راضی ہوتا, مصطفیٰ بھی راضی ہوتا. دیکھ تو صحیح کیا لے کے آیا ہے. کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈالی ہوئی ہے, 6 کلمے بھی لکھے ہوئے, آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے, عماد مجمل مفصل بھی لکھا ہوا ہے, چاروں کل بھی لکھے ہوئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی. کلمہ شہادت کا نعرہ بھی لگ رہا ہے. جب لا کر اللہ کے آگے رکھا, 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, سناواز سے اللہ تعالیٰ کے لگنے چل چھوٹے, میرے لیے کچھ نہیں, کھوکھلا ہی کھوکھلا کام ہے. اندر یہ بورے کے اندر گند بھی بھرا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ جی نہیں, میں نے تو اسے غسل بھی دیا ہے, میں نے تو اللہ اسے دھولی بھی دی ہے, اس کے اوپر میں نے گلاب کا رنگ بھی چھڑکا ہے, یا اللہ میں نے تو اسے پھولوں کی پتیوں میں چھپا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں چادر تو وہ لے گیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے, اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا کوئی نہیں آتا ہے. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اوے چل پگلا, تو مجھے دھوکہ نہیں دے کے آیا, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے کے آیا ہے. جب انسان کو دھوکہ ملتا ہے تو کچھ نہیں بچتا. اے بندے, جب خبر تجھے دھوکہ دے گی, اللہ اکبر دکھائیں گے اور کریں گے تیرے ساتھ کچھ معاملہ, تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. 9 حسرتیں قرآن نے بیان کی ہیں. بندہ قیامت کے دن 9 حسرتیں کرے گا اللہ کے سامنے. تو میں عرض کرتا ہوں, پہلی کہے گا اللہ اکبر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, آئے یہ کیا ہو گیا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. لائٹ بھی کوئی نہیں تھی, اندھیرا تھا, کمرے کی 4 کنڈیاں لگی ہوئی تھی, روشن دان بھی بند تھا, کھڑکیاں بند, پردے ڈلے ہوئے تھے. یہ کیا, تم کہاں تھے جس نے یہ میرے سارے کرتوت لکھ دیے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ اکبر. آج 2 نمبر کاپی لے کے جاتا ہے, 1 نمبر دکھاتا ہے, 2 نمبر زر لے کے جاتا ہے, 1 نمبر دکھاتا ہے. اللہ اکبر. کل جب 2 کاپی لے کے 2 نمبر لے کے پھرے گا, اللہ اکبر, نوٹس ہوگی. اس نے 100/100 لیے, اس نے 100 میں سے 70 لیے, پورے حضروں کے اندر اس نے اللہ اکبر کو لیول کی, پورے حضروں میں پوزیشن حاصل کی. اللہ بھی قیامت کے دن کہے گا یہ فائل لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون ولا طعام المسکین وتأکلون. بھر کے کھول کے دیکھو تو صحیح کیا ہے. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. دھوکہ لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز اس وقت کہے گا اللہ اکبر یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا, پیدا ہی نہ کیا ہوتا, کاش میری ماں مجھے جلتی نہ, کاش میں کوئی جانور, کوئی ریت کا ذرہ ہوتا, مجھے کیا پتا تھا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے مجھے اتنا سخت حساب دینا پڑے گا. سیدہ فاطمہ کو جب حضور نے روتے دیکھا, فرمایا فاطمہ ذرا مصلے کا کونا اٹھا. اما جان نے مصلے کا کونا اٹھایا, سونا چاندی جہاں تک نکلا جا رہی پڑا تھا, فرمایا بیٹی دونوں ہاتھوں سے لے, حسن حسین سے اٹھوا لے, علی کو بلا, صوفیہ باندی کو بلا, اٹھا لے. لیکن بیٹی ایک بات یاد رکھنا, جتنا اٹھائے گی قیامت کے دن حساب بھی تجھے دینا پڑے گا. یہ نہ سمجھنا تو محمد کی بیٹی ہے. اے بیٹی, جب اللہ تیرے سے حساب لے گا تو میں بھی سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا. واہ فاطمہ, تیری چادر کے, تیرے عظمت کے, تیرے فاقوں کو سلام, تیرے قیمت والے دوپٹے کو سلام ہے. اتنا ہونے کے بعد کہ تھوڑا سا تو لینے دو. چلو آج کتنا عرصہ ہو گیا, گھر میں گوشت نہیں پکا, ہڈیاں جو کے تو پیسے لینے دو. اماں نے مصلی بچھایا, اوپر کھڑی ہو گئی اور حضور کے سینے سے لگ کر اللہ کی قسم حضرت کی غیور مسلمانوں, میری اماں نے کیا سنایا, بڑی بڑی غریبوں کی کہ دکھڑے سنانے والے, شکوے کرنے والوں کا منہ بند کر دیا. کہ ابا جو سونا میرا دین دنیا خراب کرے, محمد کی بیٹی استعمال کرنا تو دور کی بات, اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اللہ اکبر. حضور گھر میں آئے, علی کے گھر کی مٹی دیواروں کی ابھر رہی ہے. فاطمہ زہرا, اے بیٹی, اللہ اکبر, بڑی موجیں آ گئی. یوں نہیں پوچھا کھایا تھا کہ نہیں کھایا, یوں نہیں پوچھا بیٹی پیا تھا کہ نہیں پیا, بیٹی تیرے سجدوں کا کیا حال ہے. وہ ابا کے گھر
اگر رات کی رکعتوں میں قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے؟ جب ساری باتیں سنی، اے میری بچی میرے آنے سے مطلب میرے آنے کی غلطی پوچھے گی، ابا جان کیا بات ہے؟ بیٹی بڑے دن ہو گئے، باپ کا بیڑا سونا ہو گیا، چل تھوڑی دیر گھر جا کے بیٹھتے ہیں، باپ بیٹی باتیں کریں گے۔ سیدہ نے ابا کا ہاتھ چھڑایا، ابا جی یہاں بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ابا جی جب گھر سے نکلی تھی تو آپ نے کہا تھا بیٹی علی کی اجازت کے بغیر قدم گھر سے نہ نکالنا، ابا تیرا چہرہ دیکھوں یا تیری زبان کا فرمان مانو۔ بات بی بی پاک محمد رسول اللہ جس کی تھی زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ، وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ٹھنڈا ہو کر مر رہے۔ ابا کہتے ہیں میں نے سب کے برداشت کر لیے، میں نے ہر چیز برداشت کی، جب میرے باپ نے ٹیک نہیں تو ٹیک لگائی، جب دیوار سے مٹی بھول کے میرے باپ کی جھولی میں گری، میرے سے برداشت نہ ہوا۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے، گھر کا منظر مہنگا، گھر کا منظر بدلا دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہ نبوت کی خوشبو، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، کیوں بٹھایا ان کو؟ کیا وجہ تھی؟ اما کہنے لگے بھی یہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ فاطمہ گئی کیوں نہیں؟ کہ اللہ اکبر، تیرے آرڈر تیرے حکم کا مجھے حیا آ رہا ہے۔ حضرت علی حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے گستاخی معاف کر دو، میری قیامت آپ لینے کے لیے آئے، میں آپ کی دی کو رکھوں۔ آپ کھڑے ہوئے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میں اللہ اکبر، میں نے تمہارے اندر کمالوں میں مثال بھی قائم کر دی ہے۔ آج بیٹی شوہر کی اجازت کو ٹکرا دیتی تو پردے کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ اللہ اکبر، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا اللہ اکبر، مجھے اللہ نے ایسا دمار دیا اور غیرت والی ایسی دی دی، اللہ اکبر، جو اسلام بھی بچا گئی، اسلام کا دیا ہوا پردہ بھی بچا گئی۔ میرے یاروں میرے پاس وقت نہیں، آپ نے بھی اپنے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ آج اللہ نے جو تمہیں درد دیا، مسلمان کے پاس صلاحیت اتنی ہے، خدا کی قسم اکیلا کھڑا ہو جائے پورے دنیا کے کفر کو موڑ کے رکھ دے۔ یہ صلاحیتیں پیسے کے بنانے پر، مکان کے بنانے پر، دنیا کے چمکانے پہ لگا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے علماء اکرام کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری جلسوں میں 100-200 روپے دے کر جلسوں کی کامیابی کو بنانا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء اکرام کے ہاتھ میں ہاتھ دے، شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کہیں اسلام کے قوانین کی بات کرنا اپنا کام ہے۔ اللہ اکبر، اپنے مال اور کی صلاحیتوں سے آپ کو ٹیکا لگانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، ختم نبوت کانفرنس رام نگر کے اندر آ رہی ہے، 27 کو 28 کو آ رہی ہے۔ اگر نہیں جا سکتے جو جانے کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، کوئی انشاءاللہ جائیں گے، حضور کی ختم نبوت کی نوکری کے لیے جائیں گے۔ اگر نہ جا سکے تو اپنی جگہ کسی کو انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے۔ 29-30 تاریخ کو دارالسلام کا حضرت والی صاحب والا اجتماع آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، دکان کے اندر جاؤ، وہاں سامان ملتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں ہوتا اللہ والا ملتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے 29-30 کو معاد الفقیر کا اجتماع آ رہا ہے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی والا۔ اللہ اکبر، 30 تاریخ کو استحکام پاکستان حفاظت شریعت کانفرنس، تمام پاکستان کی دینی جماعتوں کے ممبران سربراہان کی طرف سے میرے عزیزوں موچی دروازے پر صبح 10 بجے سے لے کر شام مغرب تک کانفرنس ہوگی۔ بتلایا جائے گا اے لوگوں، جب تم نے اپنے کھوکھلے قانونوں سے اللہ اکبر پارلیمنٹ کے اندر جو بل پاس کیا، تم نے اللہ کی تخلیق کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، تو مذمت کرو نہ کرو، علماء کرام اس کی پرزبوط اور مذمت کرتے ہیں۔ جس بل کو تم نے ہاتھوں سے اپنے قانون کو بنایا، انہیں ہاتھوں سے اس بل کے کاغذ کو پھاڑ کے رکھ دو، ورنہ اللہ کی قسم ہمارے اندر محمد بن قاسم بھی زندہ ہے، ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی بھی زندہ ہے، ہمیں گنگوہی کی طرز بھی آتی ہے، ہمیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی آتا ہے، ہمیں شیخ الہند کی طرح صبر استقلال بھی آتا ہے، ہمیں لاہوری کی طرح کفر کے آگے جانا بھی آ جاتا ہے، ہمیں امیر عظیمت کی طرح اللہ اکبر شہادت کا جام لیتے ہوئے قرآن کا نغمہ سنانا بھی آتا ہے، ہمیں اعظم طارق کی طرح میرے عزیزو سینہ چھلنی کروا کر قرآن عظمت صحابہ بچانا بھی آتا ہے۔ کوشان صحابہ، کہنا کوشان صحابہ، صحابہ تقریر نبوت پاکستان ایسے ہونے سے نہیں، ملک پاکستان، استحکام پاکستان، حفاظ شریعت، حفاظ شریعت، اسلامی قانون، شہدائے مجاہدین افغانستان، شہدائے مجاہدین ختم نبوت، شہدائے مجاہدین ناموس صحابہ، شہدائے مجاہدین افواج پاکستان، نعرہ
تکبیر او میرے پیاروں ذرا ایک مرتبہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کم سے نہیں قدم سے ذرا اوپر کھڑے کرو اے اللہ ہم نے ہاتھ تیرے سے روٹی مانگنے کے لیے ہاتھ اللہ تیرے سے حکومت کے عہدے مانگنے کے لیے کیے اے اللہ ہم نے ہاتھ تیرے دربار میں کھڑے کیے اللہ یہ ہاتھوں کی دعائیں طلبگار ہے رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہونا چاہیے ان کو انشاءاللہ قرآن کا نافذ ہونا چاہیے شریعت محمدی کا پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر میرے عزیز و راج ہونا چاہیے انشاءاللہ دنیا والوں کو بتلائیں گے ملک بھی ہمارا قرآن بھی ہمارا اسلام بھی ہمارا ہے انشاءاللہ تعالی عطا فرمائے ہمارے صالح میں اللہ ترقی عطا فرمائے گناہوں والی زندگی پر اگر چل رہے ہیں اللہ نفرت نصیب فرمائے اور گناہوں والی زندگی پہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے سارا مجمع ملا جلا بیٹھے علماء کرام کی سنت نہیں کہوں گا بلکہ ہماری توبہ کروائیں اور مجمع سے عرض کروں گا اللہ اکبر سارے الحمدللہ نیک لوگ ہیں کوئی گناہگار نہیں ہے اگر میرے جیسے نکما کوئی بیٹھا ہے آپ کی توبہ کی برکت سے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے بلند آواز سے سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یقین جانے یہ بول سارے بولوں میں اللہ کو بہت پسند ہے جب یہ بول اللہ کے دربار میں بولا جاتا ہے اللہ کی رحمت اسے ٹھکرانے نہیں دیتی رائے کا عالمی سالانہ اجتماع 2 نشستوں پر آ رہا ہے اگر آپ علاقے کا ہے تو جوگ جائیں ورنہ جن جن علاقوں کا ہے ان کی شمولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں جو ہدایت کے فیصلے ہوں ان فیصلوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی نسل اپنی عقل اپنی اولاد کو پیش کر دیں اور آخری تشکیل میرے چاند مقصد میلاد مصطفیٰ صرف اس مسجد تک محدود نہ رہے اگلی مسجد تک منتقل ہو جائے وہ کیسے شروع ہوگا ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے نبوت والا کام دائرہ نبوت ہمیں دیا کہ نیک کی کتابت اور برائی سے منع کرنا مقصد میلاد مصطفیٰ 1 سال کے بعد اللہ اکبر جامع خاصیہ یا امیر معاویہ نہ ہو کہ پورا سال چلتا رہے کہاں ہوا تھا امیر معاویہ میں کس نے کیا تھا مولانا عبدالخالق صاحب کی ذریعہ گرانی کون آیا تھا عبدالرحمن اور دوسرے علماء کرام آئے تھے اہلیان حضرت کو جوار بن جائے تھے انہوں نے کہا یہ جلسہ اللہ کو ہم نے دفنانا نہیں بلکہ اٹھائے تبلیغ کی صورت میں کرنا ہے چلے 4 مہینے اللہ کبھی محتاج نہیں کہ تو اپنی تربیت کے لیے سال کے اندر اپنے گھروں کی ترتیب بنائیے روزانہ کی ترتیب پر اپنے گھر کے اندر اعمال ذکر کیجیے اور نیت کریں انشاءاللہ اسی ہفتے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا انشاءاللہ اور کون لگائے گا اللہ سارے چلے جائیں گے پھر دکان میں کون بولے گا ادھر مطلب ہے باتیں تھوڑی اچھا چلو بھائی ابھی تو آج کیا دن ہے عید کا دن منگل بدھ جمعرات کس نے دیکھی صبح سے بتاؤ فقیروں اس جلسے کو لے کے اللہ کے راستے میں پہنچ جائے ختم نبوت کی آواز لگائے صحابہ کی عزت کی آواز لگائے اور اس طرح جا کے رائے کے اجتماع کی آواز لگائے جاؤ جی ندی کو پہنچو اور یہاں بیٹھ کے دعا کریں اس بات کی کون نکلے گا صبح سے اللہ کے راستے اب بیٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ جنہوں نے جانا اٹھ کے کھڑے ہو ماشاءاللہ نیت کرو اللہ لے جائے پوری جماعت ہو پوری جماعت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 رہ گئے 5 16 17 5 رہ گئے 18 ماشاءاللہ 19 ماشاءاللہ 1 20 ماشاءاللہ 2 اور کر دو 11 دن بھائی آج یہ بولے 2 اور بھائی اللہ کے راستے صبح سے ماشاءاللہ اب یہ سارے مجھے جنت کر کے دکھاؤ میں کیوں نہ دیکھوں آپ کی چال ڈال کیسی ہے میں یہ دیکھوں جب آپ اللہ کے راستے کی نیت کر رہے ہو آپ پہ اللہ کی رحمت برسنے کا کیا انداز ہے ذرا سارے آ جاؤ میں بس کبیر صاحب لے کے ماشاءاللہ ان کے نام لکھ لو ان کے نام لے کے اللہ کی دربار میں دے دو بس اور آپ نے کیا کام کرنا ہے گھر جا کے 1 جوڑا 1 تکیہ 1 چادر اس میں 500 روپے 200 روپے لپیٹ کے رکھ دینے اور 2 نفل پڑھ کے کہنا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا باقی تو جو ہمیں تیرا کام کرے انشاءاللہ یہ سارے تک کو وہ پیچھے آ آج یہ 2 جماعتیں جا رہی انشاءاللہ یہ مقصد میلاد کو لے کر نکلیں گے انشاءاللہ کل صبح سے انشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھو ادھر گور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ یہ 2 جماعتیں ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی رحمت آمین اللہ ہماری دین نام کو بات کرے ورنہ بس آپ کو بات وقت بہت کرتا جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں مدرسے سے باہر نکلے نا دونوں نے وہاں تالا کھول دیا کہ حضرت کی قبر پہ حاضری لے کے آئے وہاں پہ حاضری مزار میں دعا کی کہیں دعا کرو جو اللہ نے سے نسبت دی اللہ نے نسبت نصیب فرمائے امام سے جب مہمان میں بہت صاحب کی پھر کیا ہے پھر امام صاحب پیچھے تالا اگایا کر رہا تھا وہ رونے جیسے اندر ہوئی اور ہاتھ ملا کہنے لگے ہر بھی کیا آپ ہمارے مدرسے کے لیے دعا کرانا حنفی امام سو رہا ہے لیکن حنفی اور 4 کے میاں اجازت کوئی نہیں تو
पाकिस्तान वाले कितने खुश नसीब हो। अल्लाह अकबर, मरकज यहाँ बना हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो कहने लगे हमारे पाकिस्तान में जाकर हमारे मदरसे की दुआ करना, क्योंकि शाफी हुकूमत है, शाफी लोग हैं, और यहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल की तो कब्र की हालत अल्लाह ताला माफ़ फरमावे, वो इतनी के अंदर जाकर ऐसे कब्र की हालत ही जैसे यहाँ कभी कोई आया नहीं। दो कब्रों को देख के बहुत दुख हुआ। एक हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की और एक हज़रत ऐसे लग रही थी कि जैसा पूरा मुल्क इनका दुश्मन होता है। हज़रत मीर मुआविया की खबर तो पूछना भी मुगल शाह साहब से, हज़रत मान कैसे लग रहे पत्थरों की बारिश नजर की हो, दीवारें भी तोड़ रखी थी। बस अल्लाह जाने हम लेकिन कह के आए हैं कि पूरा पाकिस्तान तेरा मुजरिम है। अल्लाह ने जो इज्जत दी थी हम तेरी इज्जत का वो प्रचार नहीं कर सके, हमें माफ कर देना। तो मेरे चाह वो कहने लगे कि आप हमारे इदारे के लिए दुआ करना। उस वक्त जब लोग चंदा देते हैं ना, चंदा जोड़ी में 15-15 20 डालते हैं, उस वक्त आपके 10 रुपए की बड़ी कदर हुई। मैंने कहा अब्दुल शुक्र है तो लाख नहीं 10-10 देने वाले तो हैं। जब तक ये बाकी रहेगी इंशाअल्लाह इस्लाम बनता भी रहेगा, फूलता भी रहेगा। अल्लाह मन की तौफीक अता फरमाए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। ऐ मेरे अल्लाह जी, कितने कितने प्यारे चेहरे वाले बैठे हैं। अल्लाह इनके सीनों के अंदर इल्म का ज़ख़ीरा भरा पड़ा। एक एक लाइब्रेरी बैठी हुई है ऐ मौला, और इस लाइब्रेरी को जिनकी सुबह फजर से लेकर रात 11 बजे तक खोल के बैठते हैं अल्लाह, इसके अंदर मिशकात की भी, बुखारी की भी, तिरमिज़ी की, कुरान की, अल्लाह सारी खुशबुएं आती हैं। अल्लाह इस खुशबू से पूरे हज़रों समेत पूरे आलम को मुनव्वर फरमा दे। इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। मौला अब्दुल क़ारी साहब के पास पता नहीं कितनी निस्बतें हैं और इल्म का पहाड़ खजीना है। अल्लाह समेटने से बेहतर पलय बखेरने वाला बना। ये बच्चे जो अपना घर बार माल दौलत माँ बाप छोड़ के आए, अल्लाह यहाँ से खाली ना उठाना। इनकी 10-10 साल की मेहनत पर अल्लाह इनकी ऐसी मजाई कर दे, ऐसी रूहानियत दे दे, इनके चेहरों को देख के खुदा याद आए, इनके किरदार को देख के तो मुस्तफ़ा याद आ जाए। ऐ अल्लाह उलमाए किराम का बहुत हाल है, इलाहुल आलमीन अपने खजानों से अल्लाह उलमाए किराम के इल्म में और अल्लाह की अफराद में तरक्की फरमा दे। हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया का कुफर एटमी ताकत से नहीं डर रहा, हमारे मदारिस में होने वाली कुरान की तालीम से, इल्म नबूवत से डर रहा है। ऐ अल्लाह उसे पता है जब इन्हें पता लग गया कि खुदा और मुस्तफ़ा का, तो पूरी दुनिया के कुफर को तहस नहस करके रख देंगे। अल्लाह इन हासिदीन की नजरों से, अल्लाह इनके मंसूबों से, इनके शर से हमारे इदारों हमारी मसाजिद को, अपनी इंसानियत को बचा दे। अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, अल्लाह इस्लाम को जता दे, मुसलमान को जता दे। पाकिस्तान की सालमियत इसकी एटमी ताकत के अल्लाह की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान सरहदों पर जो मुल्क मिल्लत की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। जितनी इंतजामिया सिक्योरिटी इदारे हमारी हजरों की इंतजामिया हर जलसे पर सिक्योरिटी के लिए अल्लाह हिफाजत के लिए तैयार है। अल्लाह पाक इनकी भी हलाल रोजी में बरकत अता फरमा और इनको भी मखलूक खुदा की खिदमत समझकर अपने ओहदे निभाने की तौफीक अता फरमा और हमें भी इनका साथ बेहया फाशी की रोकथाम में इनका साथ देने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस इदारे को जामे खासमिया को या अल्लाह जिंदगी राह चौनी तरक्की दे दे। मालिक मुझे पता है कि मैं हर जगह मदारिस की नुमाइंदगी करता हूँ, ये उलमाए किराम की सफाई कोशिश जो है पीछे बहुत बड़े गमों की दास्तान लेकर बैठी हुई है। अल्लाह मेरे रब जी, अगर मदरसे की तामीरात और मतफ़क़ के तलबाए किराम के खाने पीने असातिज़ा किराम की तनख्वाह में अल्लाह अगर परेशान है तो आज सारी परेशानियाँ खत्म फरमा दे। अल्लाह मदरसे के मामलात को ज़रख़ेज़ बना दे। मौला इन 10-10 20 रुपए देने वालों को कायम दायम फरमा, इस्लाम की तरक्की का ज़रिया बना दे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक उर्दू वीडियो। मालिक अपनी पहचान नसीब फरमा और अपने नाम से हमारी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अपने से हमारी पहचान अता फरमा, हमारी खानकाहों को आबाद फरमा, हमारे मराकिज़ को आबाद फरमा, हमारे घरों की हिफाजत और हमारे घरों को आबाद भी फरमा। हमारे बच्चों में माँ बाप को खुशियाँ और माँ बाप से औलाद को खुशियाँ नसीब फरमा। हर साल हर महीने शरीफैन का मुसाफिर बना, हज भी नसीब फरमा, उम्रह भी नसीब फरमा। अल्लाह जो तौबा की है इसे इतनी कबूल और कामिल फरमा, पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। 5 दुआएं ज़िंदगी इस्लाम, खात्मा ईमान, शहादत की मौत, मदीने का मदफन और रहमत आलम का दुनिया आखिरत में पड़ोस नसीब फरमा। दुनिया से जाए कलमा तय्यबा ज़ुबान पे जारी फरमा। आज के इस प्रोग्राम में जैसा जिन्होंने हिस्सा लिया अल्लाह तो कबूल फरमा, दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमा। सफ़र हज़र में कोई दूर कोई पार जाएगा, अल्लाह सवारों और सवारी की हर किस्म के एक्सीडेंट से हिफाजत फरमा। अल्लाह डेंगू ये दूसरे वायरस हैं, छोटे छोटे मच्छर, या अल्लाह पता नहीं तेरी आज़माइश या अज़ाब है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे अंदर ताकत नहीं इलाज कराने की और ऐसे मर्द जो हमारी
کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں، اے اللہ پانی کے ہونٹ اور روٹی کے ٹکڑوں میں شفا عطا فرما، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔